آج 27 سفر آخری جمعۃ المبارک کا دن ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بے شمار رزق اور دولت تمہاری تمام حاجات مرادیں ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ آج خوش قسمت لوگ ہی عمل کریں گے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ سفر کے آخری جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ عورت جس کا نام لے کر پڑے گی، اس کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج تمام مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پڑھیں، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں۔ میں نے خود ماہ سفر کی 27 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ سفر کی 27 تاریخ جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل سے جان چھڑا لوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ رب کعبہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ یقین نہیں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک سے اگر آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق، دولت، خوشیاں، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، جو وقت گزر گیا ہے، گزر چکا ہے، وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ مکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھیں، کسی بھی حالت میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ دیکھیں 27 سفر آخری جمعۃ المبارک کے دن آج رب کعبہ سے اگر کوئی مقروض ہے، مال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا قرض کب، کیسے، کہاں دوستوں اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، کئی سالوں سے روزگار نہیں مل رہا، دکان پر گاہک نہیں آتے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد پڑھیں۔ اگر آپ نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نافرمان اولاد کو قابو میں کرنے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برے اعمال کرتا ہے، عورت اپنے شوہر کا نام لے کر ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ آپ نے آج تک کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے، اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن سفر کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ جو اتنا اثر رکھتا ہے، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ مٹھی یعنی کہ میٹھی چیز پر کوئی بھی وظیفہ وہ بہت اثر کرتا ہے، اسی لیے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ بہتر نہیں بہترین فیصلے فرمائے گا، بس نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। ताउस तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। अपनी हाजात और मुराद आपको जहन में रखते हुए ज़ुबान पर अल्लाहु समद को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह वाले फरमाते हैं अल्लाहु समद पढ़ते हुए बंदा जुबान से जो कुछ मांगता चला जाता है अल्लाह गैब से फरिश्ता मुकर्रर करता है। गैब से कोई अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा आता है, कोई निकाह पोश आता है। आप सुबह वजीफा पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को वजीफा पढ़ते हैं, ये रब का नाम भी है, कुरान की सूरत आयत मुबारका भी है। जब कोई बंदा अल्लाहु समद पढ़ता है जिसका लफ्जी मायनी है अल्लाह बेनियाज है, फिर अल्लाह अपनी बेनियाजी से इतना मालो माल फरमाता है, इतना रिज़्क़ और दौलत मिलता है। आप इस वजीफे को 27 सफ़र जुम्मतुल मुबारक के दिन या तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें या शाम को असर के बाद पढ़ें। ये दो वक़्त बड़े कबूलियत के हैं। इन दो वक्तों में अल्लाह की ज़ात वहाँ से अता फरमाती है, वहाँ से असबाब पैदा फरमाती है, वहाँ से आसानियाँ फरमाती है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। पूरा दिन मौजूद है, जब चाहें आप कर सकते हैं। रात 9, 10, 11 बज जाए, लेकिन ये जो दो वक़्त मैंने आपको बताए हैं अल्लाह वालों की कबूलियत के वक्त हैं। अब आपने अल्लाहु समद को 70 बार पढ़ना है, 70 टाइम पढ़ना है अल्लाहु समद। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद को पढ़ते चले जाएं। रब्बे काबा से दोनों हाथ उठाकर मांगते चली जाएं। अल्लाहु समद को आपने पढ़ते हुए जितना मांगोगे वो आपको मिलकर रहेगा। 70 हाजतें, 70 मुरादें, 70 ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो इतना बेनियाज है कि जब देता है ना शिकले देखता है ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। वो इतना बेनियाज है, बिन मांगे 3 वक़्त का खाना खिलाता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। और जब देने पर आता है, जब मांगने वाले को देता है तो फिर 70 गुना ज़्यादा यानी 1 लाख मांगोगे, बदले में 70 लाख पाओगे। आज इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में अगर कोई फ़कीर है, तंग दस्त है, दुखी है, गम खुसार है, परेशान हाल है, जो कहता है कि वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, जिसके घर के हालात के सालों से ठीक होने का नाम तक नहीं ले रहे, आज अल्लाहु समद को बताई गई तादाद में पढ़ें और दोनों हाथ उठाकर अपने रब से मांगे, फिर देखें कि अल्लाह का करम हो जाएगा। अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमाएगा। बस आपने आज रब काबा से अपनी औकात नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक मांगना है। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा, मार्फत के दरवाज़े खोलेगा, गुर्बत की जड़ से यानी ख़त्म फरमा देगा। अल्लाहु समद को बताएगी तादाद में पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर आखिर नंबर पर जो वजीफ़ा दोस्तों पढ़ना है वो ऐसी कुरानी सूरत मुबारक का वजीफ़ा है जिससे अल्लाह के हबीब ने खुद बड़ा पढ़ा और पसंद फरमाया। यानी कि ये दुनिया, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान अल्लाह ने जिस हबीब के लिए पैदा किए, जब इस हबीब पर लोग ताने कसते थे, बुरा भला कहते थे, जब अल्लाह के हबीब जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की वो हबीब दुखी थे, परेशान थे, अल्लाह ने इस सूरत मुबारक को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को सूरह कौसर का तोहफ़ा पेश करो और बता दो कि हम तुम्हें कौसर नहीं खैर कसीर से नवाजेंगे। कौसर एक नहर है जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा है। जो इस पानी को पी लेगा वो सारी ज़िंदगी सैराब हो जाएगा। और आज इस सूरह कौसर को आपने एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है। अल्लाह वालों का यहाँ तक कहना है कि मुट्ठी चीनी पर जुम्मे के दिन, जिसे तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है, जिसकी फजीलत व बरकत तमाम दिनों से ज़्यादा है, जिसे तमाम दिनों की मेराज कहा जाता है, जुम्मे के दिन एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर पढ़ते साथ ही चीनी का एक एक दाना आपकी हाजतों मुरादों को पूरा करता है। चीनी का एक एक दाना आपको करोड़ों रुपए देता है और चीनी के एक एक दाने पर
اگر آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آپ مقدس یعنی اپنا مقدس سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت سکون چاہتے ہیں، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اب الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یعنی کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے فیض و برکت بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ ایک ایسے طاقتور آیت مبارکہ ہے کہ شرابی نشے کی حالت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے اس عمل پر شرابی کو ولایت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے ولی بنا دیا، اور دنیا کے بڑے بڑے ولی اس کی خدمت پر حاضر ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ اس کا کاغذ پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اور اس نے بسم اللہ لکھا ہوا یہ کاغذ صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے ولایت عطا فرما دی، یعنی کہ بسم اللہ کو صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھنے کے یہ کمالات ہیں۔ اور جو بسم اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ کوثر کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، مانگنے والا ہو، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو، وہ جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر آج پڑھو، بے روزگار ہو روزگار کے لیے مانگو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھو، مقروض ہو بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھو۔ دنیا کی ہر شے، ہر انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی دکھ غم تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، یہ کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس عمل کو پڑھ کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف نیت کر کے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو طریقہ، جو تعداد، جو عمل بتایا جا رہا ہے، اسے اسی طریقے کے ساتھ، اسی ترتیب اور تعداد پر پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پیچھے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھ کر ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اسے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ موجود ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ اگر میں آپ کو تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جوان بیٹیوں کے لیے لوگ رشتے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی اثرات نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، آپ کے گھر میں ہر وقت بھی سکون نہیں ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی دکھ ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس ایک دن کے وظیفے سے 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ مل جاتا ہے۔ آج ہر کسی کو پیسے کی پریشانی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سکون بھی ہے، اس کو ہر کوئی عزت بھی اس کی کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کو منہ تک لگاتے نہیں ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ نے ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے اور سب سے آخر میں اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے۔ انسان دن رات محنت و مشقت کرتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے صرف پیسے کے لیے۔ اب آپ جگہ میں جو اللہ کے 2 نام بتانے لگا ہوں، دیکھیں یہ چینی پر 2 نام پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، سعادتیں اور عطا فرما دے گا۔ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ پر کامیابی کے راز کھول دیتا ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، اور یا غنیو اے غنی کر دینے والی ذات۔ جب یا رزاقو یا غنیو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا لفظی معنی ہے رزق اور دولت سے غنی کر دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، برکت کے ساتھ کثرت چاہتے ہیں، کثرت یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا رزق، تو پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یا رزاقو یا غنیو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے مقدر کو سنوارے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بس گھر کی عورت پڑھے، مائیں بچوں کے لیے پڑھیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بیویاں یا شوہر کے لیے پڑھیں، بہن بھائی کے لیے پڑھیں۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں۔ پھر آخر میں جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا۔ اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج برسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے حشرات اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھا جائے، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر پھیلا دی جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی میں وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، نافرمان اولاد شوہر کے لیے کیا ہے، تو یہ دم کی چینی کسی بھی طرح ان کو کھلا دیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔